بس عزیزو ہم سوچ نہیں سکتے کہ جناب سیدہ نے یہ ایام کیسے گزارے. جس بی بی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں، جس کا بچہ شہید ہو چکا ہو، جسمانی تکلیف سے زیادہ روحانی تکلیف ہوتی ہے. جس بندے کا دل ٹوٹ جائے نا، اگر جسم صحیح و سالم بھی ہو، اس کے لیے زندگی دشوار ہو جاتی. اور بی بی کا تو اتنا دل ٹوٹ چکا تھا، اتنا دل ٹوٹ چکا تھا کہ یہ امت، ہم نے قدم قدم پہ اس امت کا خیال رکھا، ان کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کو مہذب انسان بنایا ہے، ان کو تہذیب سکھائی ہے، ان کو شریعت سکھائی ہے. جیسے کہ بی بی نے اس میں فرمایا تمہیں تو پانی پینے کی تمیز نہیں تھی، تم تو اتنے گنوار اور غیر مہذب لوگ تھے کہ تمہیں طہارت کا پتہ نہیں تھا، تم گندا پانی پیتے تھے. اور یہ جملہ بی بی کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ میرے بابا محمد مصطفیٰ تھے جنہوں نے تمہیں تہذیب سکھائی. کیا ایسی امت سے امید رکھی جاتی کہ کوئی شخص جناب سیدہ کے پاس بابا کی تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آئے. خدا جانے دنیا کو کیا ہو گیا تھا. امیر المومنین کو افسردہ دیکھا بی بی نے تو کہا یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا زہرا، اگر یہ میرے سلام کا جواب نہ دیتے تو مجھے دکھ نہ ہوتا، اگر یہ سلام نہ کرتے تو مجھے دکھ نہ ہوتا. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. جناب سیدہ کا دل ٹوٹ نہ جائے تو اور کیا. اور پھر آج کی دنیا میں اس گئے گزرے دور میں اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جائے اور اس کے بچے رو رہے ہوں، چاہے جتنی بلند آواز سے رو رہے ہوں، دن میں رو رہے ہوں یا رات کو، چاہے کوئی رشتہ داری نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، پھر بھی لوگوں کو ترس آتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جا کے ان کے بچوں کو، جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے، ان کے بچوں کو کہو کہ کوئی وقت معین کر لیں. یہ کیسی امت تھی کہ نبی کی اکلوتی بیٹی نبی کے غم میں رو رہی ہے، کسی اور کے غم میں نہیں، اپنے بابا کے غم میں، جو ساری اس امت کا آخری رسول ہے، اللہ کا محبوب رسول ہے، اس کے غم میں رو رہے ہیں. اور لوگ علی علیہ السلام کو آ کے کہتے ہیں زہرا کو کہیے کوئی وقت معین کرے، یا دن میں روئے یا رات میں روئے. شروع سے لوگوں کو اس گھرانے سے کوئی ایسی ضد ہے کہ نہ ان کا رونا پسند ہے، نہ ان کی محبت میں عام لوگوں کا رونا پسند. بی بی کے لیے امیر المومنین نے ایک بیت الحزن بنا دیا. جنت البقیع کے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا. بی بی حسنین شریفین کو لے کے وہاں چلی جاتی، اپنے بابا کے غم میں آنسو بہاتی. ایک دن جو گئے تو دیکھا کہ اس بیت الحزن کو بھی خراب کر دیا گیا، اس کو مسمار کر دیا. یعنی لوگوں کو زہرا کا کسی بھی حال میں اپنے بابا کا غم منانا پسند نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ زہرا کے آنسو ہیں جو ہمیں بہا کے لے جائیں گے. یہ زہرا کا رونا ہے، یہ گریہ ہے فاطمہ زہرا کا جو قیامت تک کے لیے ہمیں بدنام کر دے گا. یہ وہ زہرا ہیں. شب شہادت ہے آج جناب سیدہ کی. یہ وہ رات ہے کہ جب جناب سیدہ نے کہا یا علی میرے قریب بیٹھے، میری کچھ وصیتیں سن لیں، کچھ میری وصیتیں ہیں. کیا عظیم بی بی ہے یہ. کس کی بیٹی ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کی. وہ جناب خدیجہ ہیں جنہوں نے سارا مال جناب رسالت میں آپ کے قدموں میں ڈال کے رکھ دیا کہ یہ اسلام کی نشر و اشاعت میں کام آئے. سرکار دو عالم نے پوچھا خدیجہ اس کے بدلے میں کیا چاہتی ہو؟ کہا ایک چیز چاہتی ہوں، کل کو قیامت کے دن کہہ دینا پروردگار میں خدیجہ سے راضی ہوں. یہ انہی جناب خدیجہ کی بیٹی ہیں. جناب امیر المومنین کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں یا علی میری ایک طلب ہے آپ سے، ایک چیز چاہتی ہوں آپ سے. فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا بس قیامت میں خدا کے سامنے کہنا پروردگار میں فاطمہ زہرا سے راضی ہوں. میں عرض کروں بی بی آپ کو تو خدا راضیہ کہہ رہا ہے، آپ کو تو خدا مرضیہ کہہ رہا ہے. بہرحال کہا یا علی میری کچھ وصیتیں سن لیں. جنہوں نے
میرا پہلو زخمی کیا ہے، جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا ہے، ان کو میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا، وہ میرے جنازے پہ نہ آئیں۔ چند افراد کے نام بتائے جن میں جناب سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، کہ یہ لوگ میرے جنازے پہ آئیں، ان کے علاوہ امت کا کوئی فرد میرے نماز جنازہ میں شریک نہ ہو۔ یا علی، آپ خود مجھے غسل دیں اور آپ خود مجھے کفن دیں، اور رات کی تاریکی میں جب سارا مدینہ سو رہا ہو اس وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے۔ یا علی، میرے بچوں سے آپ تو ویسے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میری شہادت کے بعد آپ یقیناً اور نکاح فرمائیں گے، مگر میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ مختلف وصیتیں ہوتی رہیں۔ بس عزیزو، اس رات میں جناب سیدہ اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ عالم یہ ہے مظلومیت کی انتہا دیکھیے، کسی کے کوئی مر جائے کوئی نہیں روکتا اس کے بچوں کو رونے سے، چاہے آدھی رات ہو، چاہے صبح ہو، چاہے شام۔ لیکن چونکہ بی بی کی وصیت تھی، کتنی مظلومہ ہے بی بی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ نبی کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ امیر المومنین کبھی امام حسن کو روکتے ہیں، بیٹا بلند آواز سے نہ رونا۔ کبھی امام حسین کو روکتے ہیں، بیٹے بلند آواز سے نہ رونا۔ کبھی شہزادیوں کو روکتے ہیں، بلند آواز سے نہ رونا۔ تاریخ میں، روایت میں آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے کہ شہزادے اپنا قمیص کا کپڑا منہ میں لے لیتے تھے تاکہ ہماری آوازیں بلند نہ ہو جائیں۔ یہ وہ رات کی تاریکی ہے جس میں امیر المومنین غسل دے رہے ہیں جناب سیدہ کو، اور عالم یہ ہے کہ امیر المومنین جیسا صابر زارو قطار رو رہے ہیں۔ جناب فضہ پوچھتی ہیں، جو ام ایمن ہے، پانی لا رہی ہیں، پوچھتی ہیں، یا علی اس گریے کی وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں، فضہ، ام ایمن، زہرا کے بدن اطہر پر کچھ ایسے زخم ہیں جو پوری زندگی زہرا نے مجھے بتائے نہیں۔ جنازہ تیار ہوا اور امیر المومنین نے فرمایا، آؤ بچوں اپنی ماں سے الوداع کر لو۔ آپ تصور میں سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اپنی نگاہوں سے، اپنے دل کی نگاہوں سے کہ رات کی تاریکی ہے، خاندان اہل بیت کا چھوٹا سا گھر ہے، وہاں فاطمہ زہرا کا جنازہ رکھا ہے اور بچے بلائے جا رہے ہیں، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ خدا جانے اب شہزادوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ سید الشہداء دور سے اپنی ماں کو دیکھے جا رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، حسین تم بھی آؤ اپنی ماں سے الوداع کرو۔ سید الشہداء فرماتے ہیں، بابا میری ماں مریم سے افضل تھی، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ جناب مریم نے اپنی رحلت کے بعد عیسیٰ کو اپنے جنازے پہ بلایا تھا، میری ماں بلائے گی تو میں اپنی ماں کے جنازے پہ آؤں گا۔ بس عزیزوں، بندے کفن کھل گئے، بی بی کے دونوں ہاتھ برآمد ہوئے اور یقیناً کہا ہوگا، آ میرے کربلا کے غریب بیٹا حسین، آ میرے کربلا کے پیاسے حسین، اے میرے کربلا کے مظلوم حسین، آج میں نے تجھے بلایا ہے اور جب کربلا میں تو مجھے بلائے گا تو میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ میں دیکھ رہی ہوں گی جب تیرا سر تن سے جدا ہو رہا ہوگا، اور میں دیکھ رہی ہوں گی جب تیرا لاشا گھوڑوں سے پامال کیا جا رہا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ